الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ آج ہم بات کر لیتے ہیں انسان کی تذلیل اور انسان کی گرتے ہوئے اقدار۔ وہ آپ کو ہندوستان کے اندر بھی روز بروز نظر آتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی آپ کو آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو دل کو دہلانے والا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیں کہ ہر دن دوسرے دن سے ابتر ہوگا، حالات دن بدن خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اس طرح کی بہت ساری ایویڈنسز آپ کو انڈیا اور پاکستان کے اندر نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو منی پور کے اندر ہوا، 3 خواتین کو برہنہ کر کے ان کو مارچ کروائی گئی، اس سے زیادہ اور انسانیت کی کیا تذلیل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہریانہ کے اندر جو کلیشز اور وائلنس، کیا وہ کم تھے کہ اب تقریباً 50 پنچایت ہوئی ہیں 3 ڈسٹرکٹس کے اندر، جس کے اندر رواڑی ہے، مہندر گڑھ ہے اور تجار ہے۔ ان کے اندر کوئی 50 پنچایت ہوئی ہیں، تو انہوں نے تقریباً فیصلہ کرنے کے بعد 35 لیٹرز لکھے ہیں ڈسٹرکٹ آفیشلز کو کہ یہاں ان گاؤں کے اندر، ان ڈسٹرکٹس کے اندر کسی بھی مسلمان تاجر کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس کے اندر داخل ہوئیں۔ اور اس کی وجہ انہوں نے جو بتائی ہے کہ ایسے جی وائلنس بڑھ رہا ہے، ایسے جی چوریاں ہو رہی ہیں، چکاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ جو خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ خبر ٹائمز آف انڈیا کی اس حوالے سے ہے۔ اور انہوں نے جو وہاں پہ مائنورٹیز کے جو گھر ہیں، ان سب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جو آئیڈنٹی کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ جمع کروائیں پولیس اسٹیشنز میں۔ اسپیشلی یہ جو صدرن علاقہ ہے اس کا جو ان کا ہریانہ کا جو صدرن ایریا، اس کے اندر یہ زیادہ تر آپ کو کلیشز نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے جو مائنورٹیز کے گھرانے ہیں ان کے اندر جو ایک سینس آف سیکیورٹی تھی وہ ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، اور وہ اپنے فیوچر کے بارے میں کافی پریشان ہیں، چونکہ 3 سے 4 جنریشن سے وہ اسی علاقے میں رہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جب ٹائمز آف انڈیا نے رابطہ کیا کہ جو ان کے سب ڈویژنل ماجسٹریٹ ہیں منوج کمار، ان سے جب رابطہ کیا گیا کہ کیا آپ نے اس طرح کے کوئی لیٹرز ریسیو کیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے فزیکلی لیٹرز تو ہم نے ریسیو نہیں کیے، البتہ سوشل میڈیا پہ ہم نے اس طرح کی خبروں کو گردش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حوالے سے بلاک آفس سے ہم نے کہا ہے کہ وہ شوکاس نوٹسز کو جاری کریں اور ان ساری پنچایت کو کہ یہ انہوں نے لیٹرز کیوں کر اس کو ایشو کیا ہے، چونکہ یہ انڈیا کے جو بیسک قانون ہے جو سیکولرزم کو گارنٹی کرتا ہے، پرسنل جو بلیف ہے اس کی پریکٹس کو گارنٹی کرتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ کی کو گارنٹی کرتا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ انڈیا میں آئے دن اس طرح کے اقدامات آپ کو نظر آتے ہیں، اور اسپیشلی جب الیکشنز قریب آتے ہیں تو بی جے پی کے جو اکثر کارکنان ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہے ان کی اسٹیٹمنٹ تو ہمارے سامنے ہی ہے، جو پاکستان کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی گلگت بلتستان کے حوالے سے، لیکن عام افراد بھی اس طرح کے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دلتس کا ایک بچے کے اوپر جس طرح سے اونچی ذات والے نے جس طرح سے یورین پاس کیا، اس کی ویڈیو بہت وائرل تھی، تو یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ اب یہ آپ کو صرف انڈیا میں نظر نہیں آ رہا، پاکستان کے حوالے سے اگر آپ آ جائیں تو یہاں پہ بھی اس طرح کی دکھ بھری بہت ساری اسٹوریز نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک بچے کو ڈاکوؤں نے گرفتار کیا ہوا ہے، اس کو پانی کے گڑھے میں ڈالا ہوا ہے، ساری رات اس میں رکھا ہے، اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑیں۔ میرے اپنے والدین کو کہتا ہے کہ میرا رینسم، میرا جو تاوان ہے وہ ان کو بھریں اور میری جان چھڑوائیں۔ اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کی پولیس آفیسر اور ڈسٹرکٹ پولیس وہاں پہ کیا کر رہی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ڈاکو اتنے دھن دھناتے پھر رہے ہیں کہ وہ فصلوں میں جاتے ہیں، مفت کی فصل اٹھا کے لے آتے ہیں، تالابوں میں جاتے ہیں، لاکھوں روپے کی مچھلی وہاں سے چوری کرتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور جب ذمہ دار یا اس کا آنر پولیس آفیسر سے رابطہ کرتا ہے تو وہ ملنے کے لیے بھی تیار نہیں رہتا، چونکہ ان ڈاکوؤں کی پشت پناہ وہاں پہ رہنے والے بااثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ سیاست کے اندر بھی انفیکٹ شامل ہوں گے۔ تو یہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ اگر آپ دیکھیں سندھ پروونس کے اندر تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی نواب شاہ کے قریب، جس میں میرا اپنا بھائی بھی سوار تھا، اور اس نے پہلی ویڈیو اس حوالے سے جاری کی اور میڈیا کے اندر یہ نیوز پہ پھیلنا شروع ہو گئی، جس کے اندر جو کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے، 10 ڈبے اس سے ٹرین کے متاثر ہوئے۔ اس وقت یہ نیریٹو اڑایا گیا جناب سارا بجٹ جو ہے وہ پنجاب لے کے جاتا ہے، تو اس وجہ سے بجٹ نہیں ہے تو ہم اس کو پراپر کس طرح سے مینٹیننس کریں، یعنی ایک ایتھنو نیشنلسٹک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو کہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے کہ بجائے یہ کہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں، ایک لوہے کی پتری کی جگہ آپ لکڑی کی پتری لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کو آپ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے،
آپ برادر اس کو ایتھنو نیشنلزم میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کا رزلٹ، چونکہ عوام تو سیانی ہے، آپ نے تو اس کاز کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن تھینک یو دس سٹیزن جرنلزم کہ انہوں نے اس کاز کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس کے بعد ویڈیو بنائی اور اس کو وائرل کیا سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس سے ہوا یہ کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آئی کہ اصل وجہ کیا، اور اس طرح کے جوائنٹس بہت ساری جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ جو پٹریوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، تو جوائنٹس لگتے ہیں، وہ لوہے کے جوائنٹس کی جگہ پہ لکڑی کے جوائنٹس لگائے جا رہے ہیں، کرپشن کے لیے لاکھوں روپے لے رہے ہیں۔ یعنی پولیٹیشنز باہر بیٹھے ہوئے ہیں اوپن ایئر کے اندر، اور ایئر کنڈیشنز لگے ہوئے ہیں، اس عیاشیوں کے لیے پیسہ ہے، لیکن ریلوے کی پٹڑیوں کو جوڑنے کے لیے لوہے کے جوائنٹس موجود نہیں ہیں جس سے ہزاروں زندگیاں آپ بچا سکتے ہیں، ان کو محفوظ بنا سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کے پاس اتنی اویئرنیس آئی، جب وہاں کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب تشریف لے گئے اس جگہ کو وزٹ کرنے کے لیے، تو لوگ غصے ہوئے، برہم ہوئے کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس سارے مسئلے کو حل کریں گے۔ آپ لوگ تو یہاں پہ مسئلے پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ مسئلوں کو ریزالو کرنے کے لیے نہیں آتے۔ تو لہٰذا آپ کی عزت بھی پھر نہیں ہوتی جب آپ کی گورننس اچھی نہیں ہے، مینجمنٹ پراپر نہیں ہے، تو آپ کی وہ بھی نہیں ہے۔ تو انسانیت کی تذلیل یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے، انسانیت کی تذلیل آپ کو بھارت کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، اور بھارت کے لیے تو جو اپنے آپ کو رائزنگ انڈیا اور شائننگ انڈیا اور ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں اور بلیٹ ٹرینز چلا رہے ہیں، بھائی انسانیت بھی ترقی کر رہی ہے، اس کی آپ تذلیل کر رہے ہیں۔ وہ جو نہرویئنزم تھی، جو گاندھیزم تھی، اس کو تو آپ نے فشاں فشاں کر دیا اپنی پالیسیز کے ساتھ، تو اب کس قسم کی ترقی ہے؟ یہ ساری ترقی جو ہے یہ تو سیکنڈری ہے، اصل ترقی تو انسان کی مطمئن ہونا ہے، خوشحالی ہے، اور وہ یہاں سے ہوتا ہے۔ اگر اس کو عزت ملے، مان ملے، تو وہ سوکھی روٹی بھی کھا کے گزارا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پرانے وقتوں کے اندر سارے جب مل جل کے رہا کرتے تھے انڈیا اور پاکستان کے اندر اپنے اپنے گاؤں میں، تو آپ دیکھیں وہاں پہ اتنی زیادہ فیسلٹیز موجود نہیں تھی، لیکن خوشحالی تھی، وہ مطمئن تھے، کیوں؟ ایک دوسرے کی رسپیکٹ پے کرتے تھے۔ اب جب زندگی کی رسپیکٹ ہی نہیں ہے اور آپ اس کو اس طرح سے تذلیل کر رہے ہیں، جس کے لیے قرآن فرماتا ہے اگر ایک انسان کو قتل کیا تو گویا آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اس مفروضے کو ہی ہلا کے رکھ دیا۔ تو لہٰذا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، وہ حقیقت سچ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر دن دوسرے دن سے ابتر ہے۔ اللہ حافظ۔